بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے قیامت کے دن پر یقین ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن قیامت کے بارے میں چند سوالات ہیں جو ہمارے ذہنوں میں گردش کرتے رہتے ہیں، جیسا کہ قیامت کب آئے گی یا وہ کون سے ایسے واقعات ہیں جو قیامت کے نزدیک جا کر وقوع پذیر ہوں گے۔ ناظرین گرامی، ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حوالے سے ہمیں بہت سی ایسی نشانیاں بتا رکھی ہیں جو ہمارے ان سوالوں کا جواب دیتی ہیں۔ اسی وجہ سے ہم آج آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چند علامات یا نشانیاں جو قیامت کا پیش خیمہ ہوں گی بتائیں گے۔ ناظرین گرامی، آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ شکریہ۔ محترم ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مال غنیمت کو گھر کی دولت سمجھا جانے لگے اور امانت غنیمت سمجھ کر دبا لی جایا کرے، اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے، اور تعلیم دنیا کے لیے حاصل کی جائے، اور انسان اپنی بیوی کی اطاعت کرنے لگے اور ماں کو ستائے، دوست کو قریب کرے اور باپ کو دور کرے، مسجدوں میں دنیا کی باتوں کا شور ہونے لگے، قبیلہ یا خاندان کے سردار بددین لوگ بن جائیں، کمینے قوم کے سردار ہو جائیں، انسان کی عزت اس لیے کی جائے تاکہ وہ شرارت نہ پھیلاوے، یعنی خوف کی وجہ سے، گانے بجانے والی عورتیں اور گانے بجانے کے سامان کی کثرت ہو جائے، شرابیں پی جانے لگیں، اور بعد میں آنے والے لوگ امت کے پچھلے لوگوں پر لعنت کرنے لگیں۔ تو اس زمانے میں سرخ آندھی اور زلزلوں کا انتظار کرو، زمین میں دھنس جانے اور صورتیں مسخ ہو جانے اور آسمان سے پتھر برسنے کے بھی منتظر رہو، اور ان عذابوں کے ساتھ دوسری ان نشانیوں کا بھی انتظار کرو جو پے در پے اس طرح ظاہر ہوں گی جیسے کسی لڑی کا تاگا ٹوٹ جائے اور پے در پے دانے گرنے لگے۔ ناظرین گرامی، بخاری شریف اور مسلم شریف میں درج ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ علم اٹھ جائے گا، جہالت بہت بڑھ جائے گی، زنا کی کثرت ہوگی، شراب بہت پی جائے گی، مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں اس قدر زیادہ ہو جائیں گی کہ 50 عورتوں کی خبر گیری کے لیے ایک ہی مرد ہوگا۔ ناظرین محترم، مشکات شریف میں درج ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت میں تلوار رکھ دی جائے گی، یعنی امت آپس میں کھانا جنگی کرنے لگے گی، تو قیامت تک تلوار چلتی رہے گی، اور قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک میری امت کے بہت سے قبیلے مشرکین میں داخل نہ ہو جائیں، اور جب تک میری امت کے بہت سے قبیلے بتوں کو نہ پوجیں۔ پھر فرمایا کہ بلا شبہ میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، جن میں سے ہر ایک اپنے کو نبی بتائے گا، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ محترم ناظرین، ابو داؤد میں درج ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگ مسجدیں بنا کر فخر کریں گے۔ اور ابو داؤد میں ہی بقول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ضرور مسجدوں کو یہود و نصارہ کی طرح سجاؤ گے۔ بخاری شریف میں درج ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ امت ہمیشہ خیریت سے رہے گی اور اس پر ہمیشہ خیر سایہ فگن ہوگی جب تک ان میں ولد الزنا کی کثرت نہ ہوگی۔ جب حرام کی اولاد کثرت سے پیدا ہونے لگے گی تو پھر اندیشہ ہے کہ تمام امت پر عذاب نازل ہو جائے۔ محترم ناظرین، مسلم شریف میں درج ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح آنے والے سیاہ فتنوں سے پہلے نیک عمل کرنے میں جلدی کرو۔ اس زمانے میں انسان صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا، ذرا سی دنیا کے بدلے میں اپنے دین کو بیچ ڈالے گا۔ ناظرین گرامی، قیامت کے نزدیک جا کر جہاں کفر اور شرک عام ہوگا، وہیں ایک جماعت ضرور حق پر قائم رہے گی اور مجدد آتے رہیں گے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ میری امت میں ہمیشہ ایک ایسی جماعت رہے گی جو خدا کے حکم پر قائم ہوگی، موت آنے تک وہ اسی حال پر رہے گی، ان کی مخالفت اور عدم معاونت انہیں کچھ نقصان نہ پہنچائے گی، یعنی انہیں اس کی پرواہ ہرگز نہ ہوگی کہ زمانہ والوں کا رویہ کیا ہے اور زمانہ والے ہمارے مخالف ہیں یا موافق۔ محترم ناظرین، قیامت کی نشانیاں اللہ رب العزت نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بندوں تک پہنچا دی ہیں،
اور اس کے آنے کا ٹھیک وقت خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتایا۔ البتہ ابن ماجہ اور مسند احمد کی روایت میں اتنا ضرور ہے کہ قیامت جمعہ کے دن آئے گی، اور یہ بھی فرمایا کہ تمام مقرب فرشتے اور ہر ایک آسمان، ہر ایک زمین، ہر ہوا، پہاڑ، دریا ڈرتا ہے کہ کہیں آج ہی قیامت نہ ہو۔ غرض یہ کہ قیامت کا ٹھیک وقت اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں۔ جب لوگوں نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کا وقت پوچھا تو اللہ جل شانہ کی جانب سے حکم ہوا کہ تم کہہ دو کہ اس کا علم میرے پروردگار ہی کو ہے، وہی اس کے وقت پر اسے ظاہر کرے گا، وہ آسمانوں اور زمینوں پر بھاری ہوگی، اچانک ہی تم پر آ پہنچے گی۔